اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ راستہ کہ جن پہ چلتے ہوئے جو لوگ چلیں ان پہ اپنی نعمتیں آپ نے نازل فرمائی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو کیسے ہیں؟ اچھا، ایک دو دن آپ لوگوں سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو آج کا ٹاپک قرآن پاک، کلام پاک کی سورہ فرقان کے کچھ آیات کا ترجمہ اور کچھ اس کی تفسیر ہلکی سی، اور یہ بھی اس لیے کہ کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ کلام پاک جو قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے گا، تو اس کو ہم روزانہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اور اس کو ہم اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کے اوپر اس کو لاگو کرنے کی پریکٹس کریں۔ اور افسوس یہ ہے کہ بڑی دیر سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پھر وقت گزر جاتا ہے، تو دیر سے بھی سمجھ آئے تو بندہ اسی دن شروع کرے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ چیز بتائیں کہ شروع سے ہی اس چیز کو جلد سے جلد اس عادت کو اپنا لیں۔ سورہ فرقان میں ایک کچھ آخری آیات ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے کہ اے نبی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اب خواہشوں کو مطلب یہ ہے کہ نفس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے سیدھا سیدھا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اگر آپ اپنے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے ہے کہ کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو، یا تم پر خیال کرتے ہو کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ بلکہ نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے یا ان سے بھی کم تر گئے گزرے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بالکل صاف الفاظ میں فرما رہے کہ ہر وہ انسان، ٹھیک ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات، جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو چیزوں سے تشبیہ دی۔ ایک تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور دوسرا کہ انہوں نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، سمجھیں۔ بہت دیر سے سمجھ آتی ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے، آج ہی سمجھ لیں کہ اپنے خواہشات، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، تب ہی اس دنیا اور اس دنیا کی کامیابی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، یہ بات اس آیت کی نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مرنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے مطلب مرنا پڑے گا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو، خواہشوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، مارنا پڑے گا۔ تب جب آپ فزیکلی یہاں سے انتقال کریں گے تو تب ہی کامیابی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ لقمان میں کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہم اللہ چاہے، مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دوں، وہی تو ہے، ٹھیک ہے، جو دریاؤں میں مختلف پانی پیدا کرتا ہے، میٹھا اور کڑوا دونوں کے درمیان مضبوط پردہ بھی بنا رکھتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کے رشتوں میں اس کو ڈھال دیا۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا سمجھیں۔ میرا لب لباب آج کی اس ویڈیو کا صرف یہی تھا کہ ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ محنت واجب ہے، لیکن اگر ضروریات سے زیادہ خواہشات کے پیچھے ہم پڑنا شروع ہو جائیں
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جانوروں سے بھی کم تر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔